الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وهادينا ومرشدنا وقائدنا وإمامنا وإمام أنبيائنا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على آل سيدنا محمد وبارك وسلم ایک یہ جہاں ایک وہ جہاں ایک یہ جہاں ایک وہ جہاں ان دو جہاں میں ہے بس فاصلہ ایک سانس کا جو چل رہی تو یہ جہاں جو رک گئی تو وہ جہاں قابل احترام بزرگوں اور دوستوں اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو ایمان کی بہت بڑی دولت عطا فرمائی ہے میں اور آپ اپنی اس دولت کو سمجھے کہ مجھے اور آپ کو اللہ رب العزت نے ایمان کی کتنی بڑی دولت عطا فرمائی ہے ایمان یہ بہت بڑی دولت ہے اس لیے 1.25 انبیاء علیہ السلام کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام دنیا میں ایمان کے سمجھانے کے لیے بھیجے گئے 1.25 انبیاء علیہ السلام نے انسانوں کو آ کر ایمان کی حقیقت سمجھائی اس لیے کہ ایمان یہ اصل سرمایہ ہے اصل پونجی ہے اور اصل مایہ ہے اعمال کا جو درجہ ہے وہ دوسرا ہے جیسے میرے اندر میں جو روح ہے اس کا درجہ پہلا ہے اور میرے بدن کے جتنے اجزاء اور حصے اور پارٹس ہیں اس کا درجہ دوسرا ہے روح اندر میں موجود ہے تو ہاتھ پکڑنے کا کام کریں گے کان سننے کا کام کریں گے آنکھیں دیکھنے کا کام کرے گی پیر چلنے کا کام کریں گے کب جب اندر میں روح موجود ہے لیکن یہ روح نکل گئی تو سارے جسم کا ڈھانچہ بیکار ہے بالکل ٹھیک اسی طرح ہر عمل کی جو روح ہے وہ ایمان ہے اعمال تو سپورٹر ہے
اعمال کے ذریعے سے جنت میں درجات کو بلند کیا جائے گا، لیکن جنت میں جو ایڈمیشن ملے گا اور جنت میں جو داخلہ ملے گا وہ ایمان کی بنیاد پر ملے گا۔ پھر وہ ایمان ذرے کے برابر ہوگا، لیکن خالص ایمان لے کر اس دنیا سے چلا گیا تو اس دنیا سے 10 گنی بڑی جنت کا مالک بنایا جائے گا۔ یہ دنیا کا جتنا بڑا رقبہ ہے اور دنیا کا جتنا بڑا ایریا ہے، ایسے 10 رقبے ملائے جائے اور ایسے 10 ایریے ملائے جائے، اتنی بڑی جنت کا مالک ایک ادنا درجے کے جنتی کو بنایا جائے گا، جس میں دودھ کی نہریں ہوگی، شراب کی نہریں ہوگی، شہد کی نہریں ہوگی، اور وہ بھی جنتی کے اشاروں پر بہے گی، ایک ادنا درجے کے جنتی کو۔ اور اعمال کا بدل ہے، ایمان کا بدل نہیں ہے۔ جیسے میرے اندر میں جو روح ہے اس کا بدل نہیں ہے، میرے اعضاء اور حصے اور پارٹس کا بدل ہے۔ بھائی ایک آدمی کا پیر ٹوٹ گیا تو پلاسٹک کا پیر لگایا جا سکتا ہے، ایک آدمی کا ہاتھ ٹوٹ گیا تو پلاسٹک کا ہاتھ لگایا جا سکتا ہے، لیکن ایک آدمی کی روح نکل گئی، اب اس کا کوئی بدل نہیں ہے۔ ایسے ہی اعمال کا بدل ملے گا۔ بھائی ایک آدمی کنجوس تھا، مر گیا، 30 سال سے اس پر زکوٰۃ فرض تھی لیکن زکوٰۃ نہیں دی۔ بیٹوں کو احساس ہوا ہمارے ابا 30 سال سے زکوٰۃ کے حقدار تھے کہ وہ زکوٰۃ ادا کرے، لیکن انہوں نے زکوٰۃ ادا نہیں کی۔ بیٹوں کو احساس ہوا، اب مفتیان کرام سے پوچھیں گے تو مفتیان کرام بتلائیں گے اتنی 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 زکوٰۃ دے دو تو آخرت میں ان کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ بھائی ایک آدمی جو ہے اس پر حج فرض تھا لیکن اس نے حج نہیں کیا، انتقال ہو گیا، بیٹوں کو احساس ہوا، مفتیان کرام فرمائیں گے حج بدل کرا لو، اس کا آخرت میں بیڑا پار ہو جائے گا۔ لیکن ایک آدمی ایمان کے بغیر چلا گیا، اب جانے والے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے باپ ہیں، آزر بغیر ایمان کے اس دنیا سے چلے گئے۔ ابراہیم کا خلیل ہونا، اللہ کا دوست ہونا انہیں جہنم سے چھٹکارا نہیں دلا سکے گا، یہاں تک کہ میرے اور آپ کے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اور محسن چچا بغیر ایمان کے اس دنیا سے چلے گئے۔ حضور کا ختم المرسلین ہونا، حضور کا خاتم النبیین ہونا انہیں جہنم سے چھٹکارا نہیں دلا سکے گا۔ ایمان ہر ایک کو اپنا لے کر جانا پڑے گا، ایمان کا بدل نہیں ہے۔ بھائی ایک آدمی جو ہے اس کو چشمے کے نمبر ہے، اب گھاٹ ناندرا چلے آئے اپنے شہر سے، چشمہ گھر بھول آئے، کچھ پڑھنے کی ضرورت تھی، شیخ صاحب کا چشمہ کام کر جائے گا، ملک صاحب کا کام کر جائے گا، سید صاحب کا لگا لو کام ہو جائے گا، لیکن ایک آدمی کی آنکھیں نہیں، اب چشمے پر چشمے بدلو کام نہیں ہوگا۔ بالکل ٹھیک اسی طرح ایمان ہر ایک کو اپنا لے کر جانا پڑے گا، سفارش کسی اور کی چلے گی۔ ایمان ہی اصل سرمایہ ہے، اصل پونجی ہے اور اصل مایہ ہے، اور اس وقت امت کا ایمان بودا ہو چکا ہے۔ میرے اور آپ کے پاس ایمان ہے، میں انکار نہیں کرتا، لیکن میرے اور آپ کے پاس ایمان ہے تو کیسا ہے؟ یہ ایمان جو ہمیں مسجد کے باہر سر پہ ٹوپی نہیں رکھواتا، جو ایمان ہمیں بازار اور منڈی میں اذان کے وقت دکان چھوڑ کر مسجد میں نہیں لاتا، وہ ایمان موت پر سلامت رہے گا یا ہاتھ سے نکل جائے گا؟
جبکہ شیطان ایڑی چھوٹی کا زور لگا رہا ہوگا، اور لوگوں شیطان کھلا دشمن ہے، انسانوں کا دشمن ہے۔ موت کے وقت آتا ہے اور آ کر پروجوں کی شکل بناتا ہے اور پرانوں کی شکل بناتا ہے، کبھی باپ کی شکل میں آتا ہے، کبھی میت کی دادا کی شکل میں آتا ہے، کبھی میرے نانا کی شکل میں آتا ہے، اور مجھے کہتا ہے دیکھ ہم اس راستے سے گزر چکے ہیں، اس راستے سے نکل چکے ہیں، یہودی بن جا، نصرانی بن جا، ملحد بن جا، مشرک بن جا، تو کامیاب ہو جائے گا۔ یہ شیطان بڑا کھلاڑی ہے، بڑا گرو گھنٹال ہے۔ میرے والد میرے شیخ یوں فرماتے تھے، یہ بڑا گرو گھنٹال ہے، موت کے وقت آتا ہے۔ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ سید الطائفہ ہے، اللہ والوں کی جماعت کے سردار ہے۔ فرماتے ہیں میرے دل میں خیال آیا شیطان مردود کے سائے دیکھنا چاہیے۔ مسجد سے باہر نکلا، دیکھتا کیا ہوئے، ایک آدمی جو ننگا دھڑنگا ہے اور جو ہے وہ میلا کچیلا ہے، وہ ایک دم سے نظر آیا۔ میں نے کہا بھائی تو کون ہے؟ کہنے لگا وہی جس کی آپ نے دیکھنے کی تمنا کی تھی، شیطان مردود ہوں، دیکھو۔ ہاں، اور موت کے وقت ہم سب کا پالا پڑنا ہے۔ جنید بغدادی نے کہا کیوں رے گستاخ، تو نے سیدنا آدم علیہ السلام کے پتلے کو سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو دیکھو کتنا بھاری کھلاڑی ہے۔ کہنے لگا جنید تم موحد ہو، تم توحید پرست ہو، تمہاری زبان سے یہ بات اچھی معلوم نہیں ہوتی کہ میں اللہ کو چھوڑ دوں اور اللہ کے غیر کو سجدہ کروں۔ سیدنا جنید بغدادی فرماتے ہیں قریب تھا کہ میں اپنے ایمان سے پھسل جاتا۔ عاطف غیب سے میرے دل میں بات ڈالی گئی، جنید اس کو کہہ دو کہ وہاں اللہ کے حکم کو سجدہ تھا، سیدنا آدم علیہ السلام کے پتلے کو سجدہ نہیں تھا۔ میرے دل میں جب یہ بات ڈالی گئی تو وہ بھاگنے لگا۔ معلوم ہوتا ہے دل میں جو بات ڈالی جاتی ہے وہ بھی وہ سنتا ہے۔ انہو مجری کمجر الدم، وہ شیطان رگوں میں ایسے دوڑتا ہے جیسے نسوں کے اندر خون دوڑتا ہے۔ اس شیطان مردود سے مقابلہ کرنا ہے۔ لکھنؤ میں ایک استاد رہتے تھے، استاد لکھنؤ کی زبان میں اس کو کہا جاتا ہے جو جوئے میں ایکسپورٹ ہو۔ ارے کھیلتے ہیں نا، یہاں لوگ کھیلتے ہیں، ہر ایک کو جلدی مالدار ہونا ہے، ہر ایک کو یہ شارٹ کٹ سے مالدار ہو جائے۔ یاد رکھو حرام کا ایک لقمہ چلا گیا پیٹ میں، کئی دن کی عبادت کا نور ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے مسلمانوں ایک بات یاد رکھو، سود کی روٹی کھائی اور سور کی بوٹی کھائی دونوں برابر ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے لونے پاس مت کراؤ، حلال کمائی کھاؤ۔ جب حلال کمائی کھائی جائے گی اس سے اعمال میں نورانیت پیدا ہوگی۔ خیر وہ استاد تھا، جوئے میں ایکسپورٹ تھا، بیمار ہو گیا، مرض الموت میں۔ شاگردوں کو خیال آیا استاد ہے چلو ملاقات کرنی چاہیے۔ شاگرد پہنچے، جا کر کہا استاد کیا حال ہے، کس حال میں ہے؟ تو کہنے لگا شیطان مردود سے مقابلہ پڑا ہے اور ہاتھ دونوں خالی ہیں۔ کلکتہ کے آتے، بنگلور کے آتے اور اورنگ آباد کے آتے، بڑے بڑے کھلاڑی آتے، ہاتھ بھرا ہوتا تو داؤں لگاتا تھا۔
آج ایسے بھاری کھلاڑی سے مقابلہ پڑا ہے، ہاتھ دونوں خالی ہیں۔ میرے والد میرے شیخ فرماتے تھے شاید اسی احساس پر اللہ اس کی مغفرت کر دے، اس لیے کہ احساس و عمل کی چنگاری جس دل میں فروزہ ہوتی ہے، اس آنکھ کا آنسو موتی ہے، اس لب کا تبسم ہیرا ہے۔ احساس پیدا ہو جائے، انسان یہ سمجھ لے میں بڑا گنہگار ہوں، بڑا خطا کار ہوں، اور لوگوں انسانیت یہ سمجھتی ہے ہم تو بڑے پارسا ہیں، ہم تو بڑے اچھے ہیں، ارے بڑے چوکھے ہیں۔ اور لوگوں کل قیامت کا دن ہوگا، رب کریم کے سامنے پیشی ہوگی۔ آج دنیا میں لوگوں کو جتنا بے وقوف بنانا ہے بنا لیجئے، آج جتنی چالاکیاں کرنا ہے کر لیجئے، آج دنیا میں تمہیں اختیار ہے، کل کو رب کریم کے سامنے جواب دینا پڑے گا۔ اور یاد رکھو لا یزول قدم ابن آدم حتی یسأل عن 40۔ ابن آدم کے قدم اس وقت تک رب کریم کے سامنے سے نہیں ہٹ سکتے جب تک کہ 4 سوال کے جواب نہ دے دے۔ ان عمری فیما افناہ، ہم نے تجھے عمر دی تھی اور تجھے زندگی دی تھی، ارے کسی کو 60 سال دیے، کسی کو 50 سال دیے، کسی کو 55 سال دیے، کسی کو 70 سال دیے، رب کریم حساب لیں گے۔ ان عمری فیما افناہ، عمر کہاں لگا کے آئے؟ 4000 5000 10,000 کا ملازم رکھتے ہیں، ہم شام میں حساب لیتے ہیں، مہینے میں حساب لیتے ہیں۔ جس رب کریم نے اتنا بڑا وجود بخشا اور اتنی چیزیں میرے اور آپ کے لیے پیدا کی، اسی لیے رب کریم ارشاد فرماتے ایحسب الانسان ان یترک سدی، او انسان تو یہ سمجھتا ہے، تیرا یہ خیال ہے کہ تجھے ہم نے یوں ہی پیدا کر کے چھوڑ دیا؟ نہیں نہیں، ہم نے تجھے پیدا کیا ہے، تیرے تمام تر حساب رکھتے ہیں، تو کیا کرتا ہے کیا کر رہا ہے، اور تمام کا حساب لیں گے۔ ارے قیامت کا دن ہوگا، اور لوگوں یہ کوئی افسانہ نہیں، یہ کوئی ایسی بات نہیں کہ جو تم نے سن لی ذرا کان کا مزہ لے لیا، دل کے دروازوں کو کھول کر سننا۔ ایک دن آئے گا رب کریم کے سامنے آپ کے حضور میں پیش ہونا پڑے گا، قیامت کا دن آئے گا۔ ایک پکی اور ٹھکی بات ہے، رب کریم دنیا کو ختم کریں گے، سور پھونکی جائے گی، انسانیت تمام کی تمام جمع ہوگی، اور تمام انسانوں کو رب کریم یکجا جمع فرمائیں گے، اولین سے لے کر آخرین تک، پیدا ہونے والی دنیا سے لے کر دنیا کے اختتام تک جتنے انسان آئے ہیں تمام کے تمام یک میدان میں جمع ہوں گے۔ تمام کو رب کریم جمع کریں گے، رب کریم کی ذات بڑی جلال میں ہوگی، اس وقت اعلان فرمائیں گے لمن الملک اليوم، اور انسانوں تم نے یہ گمان کیا ہے کیا، اور تم نے یہ سمجھا ہے کیا ہم نے تمہیں پیدا کیا، پیدا کر کے یوں ہی چھوڑ دیا، اب تم مر جاؤ گے، مر کر مٹی ہو جاؤ گے۔ مسئلہ یہی ہے، ہم میں اور غیروں میں یہی مسئلہ ہے کہ ہم کہتے ہیں مرنے کے بعد پھر دوبارہ زندہ ہوں گے۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اسی مٹی سے پیدا کیا، اسی مٹی میں لوٹائیں گے، اور اسی مٹی سے دوبارہ میدان حشر میں کھڑا کر دیں گے۔
اور کافرین کہتے ہیں، نہ ماننے والے کہتے ہیں، اِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرًا، ہم جو ہے بوسیدہ ہڈی ہوں گے، پھر دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے؟ قَالُوا تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ، وہ کہتے ہیں اگر ایسا ہوا بڑے خسارے کی بات ہے۔ ہاں ہاں ہم کہتے ہیں رب کریم جمع کریں گے جس نے یہ نظام چلایا ہے، انسانوں کے لیے نظام چلایا ہے۔ ارے زمین کو نہیں دیکھتے، والارض بعد ذالک دحاہا، ہم نے تمہارے لیے زمین کو بنایا، ایسا اندازے سے بنا دیا۔ بھائی جس کو جہاں جگہ ملے بیٹھ جاؤ، ہم کو بہت انتشار ہوتا ہے، ہم کو آتا کچھ نہیں ہے، ہم انتظار میں لگے رہتے ہیں، اور یہ انتشار ہوتا ہے تو ہمارے لیے بہت مشکل ہوتا ہے۔ ہم تھوڑے مشکل طبیعت کے آدمی ہیں، آپ ہم کو نبھا لو، اللہ آپ کو نبھا لیں گے۔ خاموشی سے بیٹھے رہو جہاں ہو۔ یہ جتنے ابو جہل کے دشمن بیٹھے ہیں چھوٹے چھوٹے، ان کو مار کے بٹھا دو یا نکال دو۔ اس لیے مسلمانوں ایک بات یاد رکھو، اپنے ذہن نشین کر لو، ایک بات پکی اور ٹھکی ہے، ایک دن قیامت کا آئے گا، ہم سب کو رب کریم جمع کریں گے۔ یہ زمین تمہارے لیے بچھائی تھی، ایسی زمین بچھائی، مکان بنانا چاہتے ہو، ہم نے کھدائی کے لیے اس کو نرم کر دیا، اتنا نرم نہیں کیا کہ تم چل نہ سکو، اتنا مضبوط نہیں کر دیا کہ تم کوئی کام نہ کر سکو، ہم نے اندازے سے بنا دیا۔ والارض بعد ذلك دحاہا اخرج منها ماءها ومرعاها، اسی زمین سے پانی کو نکالا، اسی سے گلے کو نکال دیا، متاعا لکم ولانعامکم، ارے کیوں نکالا ہے، کیوں پودے کو نکالا ہے، کیوں چاول کو نکالا ہے؟ اس لیے کہ تمہارا کام چلائے، تمہارے جانوروں کا کام چلائے، گلہ تمہارے لیے، چاول تمہارے لیے، گیہوں تمہارے لیے، باجر تمہارے لیے، جواری تمہارے لیے، اس کا پتہ جانوروں کے لیے۔ متاعا لکم ولانعامکم فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، یاد رکھو یہ تمام نعمتیں تمہارے لیے بنائی ہے، آسمان کی چھت بنائی، زمین کا بستر بنایا، سائے کے لیے شجر و حجر بنائے، یہ تمام تر چیزیں اس لیے بنائی تاکہ تم زندگی گزارو، تمہاری زندگی گزرے، اور آرام کے لیے رات بنائی، کام کے لیے دن بنا دیا۔ کل قیامت کے دن ہم تمہیں چھوڑیں گے نہیں، حساب لیں گے، ارے کیا کر کے آیا ہے، زندگی دی تھی، ان عمرہ فیما افناہ، تجھے زندگی دی تھی کہاں لگا کر آیا؟ یوں ہی کھیلنے کودنے میں، اور یوں ہی رشوت کے بازار گرم کرنے میں اور گناہوں کے بازار گرم کرنے میں اپنی زندگی کو لگا کر آیا، یا ہمارے حکموں کے ساتھ دنیا میں زندگی گزار کر آیا؟ ان عمری فیما افناہ وعن شبابہ فیما ابلاہ، ایک زندگی کا سوال ہوگا، زندگی میں بچپنا آ گیا، جوانی آ گئی، بڑھاپا آ گیا۔ شاعر نے بہت اچھے انداز سے کہا ہے، بچپنے نے تجھ کو برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا۔ جوانی آتی ہے، جوانی مستانی ہوتی ہے، قوہ مضبوط ہوتے ہیں، انسان طاقتور ہوتا ہے تو سمجھتا ہے میرے پاس طاقت ہے، میرے پاس قوت ہے، میں جو چاہوں کر سکتا ہوں۔ یاد رکھو یہ تکبر جتنوں نے کیا ان تمام کو اللہ نے تہو تیک کیا۔
بڑے طاقتور تھے، ہم میں کیا طاقت ہے؟ ہم 5.5 فیٹ کے اور 6 فیٹ کے انسان، ہم بڑے کمزور ہیں۔ رب کریم نے قوم کو بنایا تھا، قوم عاد کو، قوم سمود کو، ارے بڑی بڑی قومیں آئی، ارے یوں کہتی تھی منا اشد قوہ، اور کہتی بھی کیوں تھی؟ دلیل پیش کرتی تھی، پہاڑوں کو تراشتی تھی، اور کسی JCB سے نہیں اور کسی مشین سے نہیں، اپنی انگلیوں سے تراشتی تھی، اپنے ناخون سے پہاڑوں کو تراشا کرتے تھے اور پھر اس میں رہا کرتے تھے۔ اسی لیے کہتے تھے منا اشد قوہ، ہم سے مضبوط بھی کوئی ہو سکتا ہے۔ رب کریم نے چاہا اب ہم اپنی طاقت دکھا دے، کیا کیا؟ ایک ہوا کی مخلوق کو بھیجا، ادھر سے چلاتی تھی اور ادھر لے جاتی تھی، کبھی پہاڑ میں ادھر ٹھوکتی، کبھی ادھر سے اٹھا کر ادھر ڈال دیا کرتی۔ اور انسانوں، زمین پر تیوڑی چڑھا کر نہ چلو، وَلَا تَمْشِي فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین پر بہت اکڑ کے مت چلو۔ یاد رکھو جب خدا کی پکڑ چلتی ہے انسان کی اکڑ نکل جاتی۔ اس خدا وحدہ لا شریک کی طاقت سے ڈرو، جو کسی سے ڈرتا نہیں، کسی سے گھبراتا نہیں، جو تنے تنہا ایک اکیلا اللہ سب کچھ کرنے پر قادر ہے۔ بڑی فوج لے کر ابرہہ آیا اور ہاتھیوں کا لشکر لے کر آیا، انسانیت پریشان ہے، مکہ والے پریشان ہے۔ آج تک تو ہم نے بڑے لشکر دیکھے، کوئی اونٹوں کا لشکر دیکھا، کوئی ہاتھیوں کا، کوئی جو ہے وہ گھوڑوں کا لشکر دیکھا، انسانوں کا لشکر دیکھا۔ آج کیا بات ہے؟ یہ ہاتھیوں کا لشکر ہے۔ ارے ہاتھی بڑے بڑے ہوتے اور جسم میں بڑے طاقتور ہوتے، بڑی طاقت رکھا کرتے۔ اس ہاتھیوں کا لشکر لے کر آیا ہے اور اب رہا 2 لاکھ کی، 1 لاکھ نہیں 2 لاکھ کی فوج لے کر آیا ہے۔ ارے سینکڑوں نہیں لاکھوں کی تعداد لے کر آیا ہے۔ مکہ میں لوگ پریشان ہیں، کیا ہوگا؟ آج بیت اللہ گرنے والا ہے، اور وہ بھی کہتا تھا میں بیت اللہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا۔ او انسانوں، یہ واقعات اس لیے بیان کیے رب کریم نے، اس لیے سناتے تاکہ انسانیت اپنی حیثیت پہچانے۔ تم جو ہو، جس مقام پر ہو، تمہاری انتہا تم دیکھو، تمہاری ابتدا تم دیکھو۔ اگر ابتدا دیکھتے ہو ایک گندے ناپاک منی کے قطرے کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا، اور تمہاری انتہا دیکھنا چاہتے ہو تو پھر قبرستان میں چلے جاؤ۔ بڑے بڑے تھے جن کو یہ وہم تھا ہم ہیں ہم ہیں، وہ اندر جا کر کہتے ہیں یہ ہمارا وہم تھا کہ ہم ہیں۔ اسی لیے شاعر نے کہا ہے جن کے محلوں میں ہزاروں رنگ کے فانوس تھے، 1-2 رنگ کے نہیں۔ ہم نے تو گھاٹ لاندرا میں مکان اور بنگلہ بنایا تو کتنے کلر کے کانچ لگائے، 1 2 3۔ قارون کے بنگلے کا کیا حال تھا، کتنی حکومت کا مالک تھا، کتنے خزانوں کا مالک تھا، اسی کو بیان کیا۔ جن کے محلوں میں ہزاروں رنگ کے فانوس تھے، فانوس کانچ کو کہتے ہیں، جھاڑ ان کی قبر پر ہے اور نشاں کچھ بھی نہیں۔ دکھتے تھے جن کے نازک بدن پھول کے بستر پر خاک کا بستر ہے اور تکیے کا نشاں کچھ بھی نہیں۔ ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ علیہ بلخ کے بادشاہ گزرے، روزانہ 16 من پھول پر سویا کرتے تھے، روزانہ۔ میرے والد، میرے شیخ، میرے پیر کامل یوں فرماتے تھے شاید
تاریخ میں ایسا کوئی بادشاہ آج تک نہ گزرا نہ گزرے گا۔ روزانہ 16 من تازے پھول توڑے جاتے اور اس کی پتھاری بنائی جاتی، اس کی سیٹ بنائی جاتی اور حضرت اس پر آرام فرماتے۔ ایک دن ان کی باندی لونڈی، اس نے سوچا 16 من پھول، ارے میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ 16 من پھول پر آرام فرماتے، پتہ نہیں کیسی نیند آتی ہوگی۔ باندی سوچنے لگی اور سیج بنائی اور ذرا سا چیک کرنے کے لیے لیٹی اور لیٹ گئی۔ جس کو بستر نہ ملتا ہو اس سے پھول کی سیج ملے، کتنی اچھی نیند آئے گی۔ فوراً سو گئی۔ 5-7 منٹ کا عرصہ گزرا، ابراہیم بن ادہم آ گئے۔ دیکھا، او ہو، ہمارے بستر پر باندھی۔ جگایا اور وزیروں سے کہا اس گستاخ کو 100 کوڑے لگائے جائے۔ وہ باندھی پہلے ہنسنے لگی، پھر رونے لگی۔ کہا ٹھہر جاؤ، ہنسنے کی کیا وجہ ہے اور رونے کی کیا وجہ ہے؟ اس نے کہا روتی تو اس بات پر ہوں کہ تم نے 100 کوڑے کا حکم صادر کر دیا، اور ہنسی اس بات پر تھی کہ جس بستر پر 5 منٹ کے سونے پر 100 کوڑے لگائے جاتے ہو، برسوں سے جو اس بستر پر سوتا ہے اس کو کتنے کوڑے لگنے چاہیے۔ بات دل پر لگ گئی۔ ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ علیہ کے بات دل پر لگ گئی۔ اور لوگوں اسی لیے کہا کرتا ہوں دل کے دروازوں کو کھولو، اتنے گناہ نہ کرو، اتنے گناہ نہ کرو، گناہ کرتے کرتے دل سیاہ ہو جائے۔ آج دیکھو نا 1800 مکان ہیں اس بستی کے اندر، کتنے یہاں موجود ہیں، کتنے لوگ گھروں میں کتنے سیاہ دل ہوئے ہوں گے، اللہ کے دین کے نام پر آنے کو تیار نہیں، اللہ کے دین کی بات اثر نہیں کرتی۔ کیا بات ہے، دل سیاہ ہو چکے، دل کالے ہو چکے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، ارے کچی بات نہیں کہتا، پکی پکی بات کہتا ہوں۔ حدیث پاک میں کائنات کے امام، ہم سب کے افسر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی گناہگار گناہ کرتا ہے، ایک گناہ کرتا ہے، سیاہ نقطہ دل پر لگ جاتا ہے، پھر دوسرا گناہ کرتا ہے اور نقطہ لگتا ہے، تیسرا گناہ کرتا ہے اور نقطہ لگ جاتا ہے، یہاں تک کہ پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے، اب کوئی بات اس پر اثر نہیں کرتی۔ دل کے دروازوں کو کھلے رکھو، رب کریم کی اتنی نافرمانی نہ کرو کہ رب کریم ہمارا چہرہ دیکھنا بھی پسند نہ کرے۔ میں اپنے مریدین کو کہا کرتا ہوں، لوگ کہتے ہیں حضرت بہت کوشش کرتے ہیں، تہجد میں اٹھا نہیں جاتا، بہت کوشش کرتے ہیں۔ میں ان کو کہتا ہوں آئینے کا دوسرا رخ ہے، ایک رخ تو یہ ہے میں تہجد میں کھڑا نہیں ہوتا، دوسرا رخ یہ ہے کہ وہ تہجد کے سہانے وقت جب رب کریم اپنے پیاروں کی شکلیں دیکھنا چاہتے ہیں، شاید اس وقت تیری شکل دیکھنا اللہ نہیں چاہتے کہ ایسے سہانے وقت میں جب میں اپنے پیاروں کی شکلیں دیکھنا چاہتا ہوں، اس بدبخت کی شکل دیکھنا نہیں چاہتا۔
ابراہیم بن ادم رحمت اللہ علیہ کا دل کا دروازہ کھلا تھا، اتنی سی بات لگ گئی کہ 5 منٹ کے سونے پر 100 کوڑے لگائے جاتے، تو پھر ہمیشہ کے لیے جو سویا کرتا ہے، برسوں سے جو سویا کرتا ہے، اس کا کیا عالم ہوگا۔ ایسی دل پر بات لگی، بلکہ کی بادشاہ چھوڑی، سب کچھ چھوڑ دیا اور پھر جو ہے وہ جنگل میں چلے گئے، اپنی گدڑی اٹھائی اور جنگل کی طرف چل دیے۔ بازے فرماتے ایک مرتبہ رات میں آرام فرما رہے تھے، کوئی محل میں ٹہل رہا تھا، کوئی محل میں چل رہا تھا، نکل کر پوچھتے ارے بھائی کون ہے، کیوں آئے ہو؟ اس نے جواب دیا میں تو اونٹ والا ہوں، اونٹ تلاش کرنے آیا ہوں۔ کہا محل میں اونٹ تھوڑی ملتے، یہ بادشاہ کا محل ہے۔ اس نے کہا اچھا، جب محل میں اونٹ نہیں ملتے تو محل میں اللہ بھی نہیں ملتے۔ دل کو بات لگ گئی، اللہ والے ہوتے ہی ایسے ہیں۔ ایک اللہ والے فرید الدین عطار کے پاس پہنچے، بڑی دکان ہوا کرتی تھی، حکیم ہوا کرتے تھے، گئے اور جا کر پوچھنے لگے یہ خمیرہ کتنے کا ہے؟ کہا 500 کا ہے۔ اس کے بازو والا کہا 800 کا، اس کے بازو والا 1000، 1500، 2000۔ وہ اللہ والے کہنے لگے آپ کے لیے تو کتنا مشکل ہوگا۔ کہا کیوں؟ کہا جب موت آئے گی تو پہلے تمہاری جان جائے گی 500 میں، پھر وہاں سے نکل کے 1000 میں، پھر وہاں سے نکل کے ارے بولو ہاں پھر 2000 میں، 1500 میں۔ بہت غصے ہو گئے، موت کی بات آتی ہے تو آدمی بہت ڈر جاتا ہے، غصے میں آ جاتا ہے۔ ارے بھائی یہ حقیقت ہے، جانا ہر ایک کو ہے، اس روئے زمین پر جو آیا ہے اس کو اس دنیا سے جانا ہے۔ انہوں نے کہا تیری جان تو کیسے جائے گی؟ اور بڑے اللہ والے تھے، جس کو شروع میں مولانا نے کہا نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ وہ اللہ والے کہنے لگے کہ تیری تو بہت مشکل ہوگی۔ اس نے پھٹ سے جواب دیا سامنے سے، تو تمہاری؟ تو کہا کہ میں تو وہی پوچھنے آیا ہوں کوئی مرنے کی جگہ ہے اچھی پاک صاف؟ تو غصے میں فرید الدین نے فرمایا اب تک تو فرید الدین حاکم تھے، وہ حکمت کرتے تھے۔ کہا کہ جا سامنے وہاں مر جا۔ گئے اور چدریا اوڑی پاک صاف جگہ پر اور انتقال کر گئے۔ بڑا اثر لیا، ارے ایسا کیسا؟ ایک آدمی نے آ کر کہا اللہ والے تھے، وہ لوگوں کی زندگیاں، اس لیے یہ خانقاہ کی محنت ہے، خانقاہ کی محنت سے خانقاہوں میں صاحب نسبت لوگ تیار ہوتے ہیں، جن کی قوت ولایت سے علاقوں کے علاقے اور قومیں کی قومیں ہدایت کی طرف پلٹا کھاتی۔ ہمارے دعوت کے ساتھی کیا کرتے؟ گلو کرتے ہیں، دعوت کا کام کرنے والے ہمارے ساتھ گلو کر جاتے ہیں، نہیں دعوت ہی کی محنت اصل نہیں بھائی، دعوت بھی چلنی چاہیے، تعلیم بھی چلنی چاہیے اور تزکیہ بھی چلنا چاہیے۔ تمام محنتیں ایک دوسرے کی معاونت کے ساتھ چلے، ایک دوسرے کی مدد کے ساتھ چلے، پھر دین اپنی حقیقت کے ساتھ زندہ ہوگا۔ دعوت کی محنت یہ اس امت کی زندگی کا مقصد حیات ہے۔ جب دعوت کی عظیم محنت چلے گی تو پھر دین اس کی حقیقت کے ساتھ زندہ ہوگا۔ اس لیے ہمارے حضرت جی مولانا یوسف صاحب بھوپال کے اجتماع میں پہنچتے تھے، ہمارے یہاں تعلیم دی جاتی، جب کسی اللہ والوں کے پاس پہنچو تو ان سے ملاقات کرو، مصافحہ کرو، دعا کی درخواست کرو۔ حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ پیر ننھے میاں بھوپالی کے پاس گئے،
جن کو شاہ یعقوب بھوپالی بھی کہتے ہیں، گئے ملاقات کی، پیر ننھے میاں بھوپالی نے کہا یوسف تم نے ہمارے بھوپال پر کیا جادو کیا؟ کہا حضرت کوئی جادو نہیں کیا۔ کہا بتاؤ کیا جادو کیا ہے؟ ٹانگے والا بیت ہونے آتا ہے، رکشہ والا بیت ہونے آتا ہے، کولی بیت ہونے آتا ہے، گورنمنٹ سرونٹ بیت ہونے آتا ہے، کلیکٹر بیت ہونے آتا ہے، بڑے سے بڑا بیت ہونے آتا ہے، چھوٹے سے چھوٹا بیت ہونے آتا ہے، ماں بہنیں بیت ہونے آتی ہے، کیا جادو کیا؟ حضرت امام یوسف صاحب نے فرمایا حضرت ہم نے تو کوئی جادو نہیں کیا، لیکن جب دین کی محنت چلے گی تو پھر کلی کو بھی احساس ہوگا میں نے اسی حال میں زندگی گزاری اور میں مر گیا، میری آخرت میں آگ لگ جاوے گی۔ گورنمنٹ سرونٹ کو بھی اس کا احساس ہوگا اگر میں اسی حالت میں مر گیا اور گناہوں کے ساتھ چلا گیا میری آخرت میں آگ لگ جاوے گی۔ دعوت جب چلے گی تو دین کے تمام شعبوں میں پانی پہنچے گا، دعوت بھی چلنی چاہیے، تعلیم بھی چلنی چاہیے۔ مدرسے میں امت کے خواص تیار ہوتے ہیں، مدرسے یہ قلعے ہیں، قلعے جیسے دشمنوں سے حفاظت کے لیے ملک کے بارڈر پر اور ملک کے اندر قلعے لگائے جاتے ہیں، ایسے یہ مدارس یہ قلعے ہیں، خانقاہیں یہ چھاونیوں کی طرح ملک کی بارڈر پر دشمنوں سے حفاظت کے لیے چھاونیاں لگائی جاتی ہے، ایسے یہ خانقاہیں چھاونیوں کی طرح ہے۔ خانقاہوں میں ایسے صاحب نسبت لوگ تیار ہوتے ہیں جن کی قوت ولایت سے علاقوں کے علاقے اور قوموں کی قومیں ہدایت کی طرف پلٹا کھاتی۔ عبد القدوس گنگوہی رحمت اللہ علیہ ہمارے سلسلے کے بڑے اولیاء کاملین میں گزرے، امبالہ میں رہتے تھے، گنگو والے آئے، کہا حضرت ایک سادھو آیا ہے ہمارے یہاں، اس نے بہت شور مچایا ہے، لوگوں کو بہت گمراہ کرتا ہے، ہاں اس لیے گمراہ ہونے والوں سے بچنا، بہت سارے آتے اس لیے ہم آزاد نہیں ہیں۔ ہمارے مولانا احمد محمد پرتاپ گڑھی فرماتے ہیں اگر ہم آزاد ہوتے خدا جانے کہاں ہوتے، ہم آزاد ہو جاتے، شریعت کو چھوڑ دیتے، طریقت کو چھوڑ دیتے، حقیقت کو چھوڑ دیتے، معرفت کو چھوڑ دیتے، قرآن کو چھوڑ دیتے، حدیث کو چھوڑ دیتے، یا قرآن کو پکڑ لیتے تو کوئی اہل قرآن بن گیا، کوئی اہل حدیث بن گیا، کوئی جماعت اسلامی بن گیا۔ ایک بات یاد رکھو، ہم اہل سنی والجماعت سے تعلق رکھتے ہیں، ہمارے یہاں قرآن بھی ہے، حدیث بھی ہے، اجماع امت بھی ہے، علماء امت کا اجتہاد استنباط اور قیاس، یہ چار ہے، یہ چاروں ہمارے آئینے۔ اگر ہم آزاد ہوتے خدا جانے کہاں ہوتے، مبارک عاشقوں کے واسطے دستور ہو جانا ہمارے لیے راستہ بنا ہوا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ہم روزانہ کہتے اے اللہ سیدھے راستے پر چلا، ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا ہے۔ اور یاد رکھو یہی لوگ ہیں، یہی جو انعام شدہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی مانی، اللہ کے کلام کو بھی مانا، رسول کی حدیث کو بھی مانا، اجماع امت کو بھی مانا۔ اس لیے کہ عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہم اتنی جو ہے وہ سکت نہیں رکھتے، ہم میں اتنا علم کہاں ہم قرآن کو براہ راست سمجھ لے۔ اس لیے نرا علم آدمی کو گمراہ کر دیتا ہے، نرا علم آدمی کو گمراہ کرتا ہے۔ ملا فضل اور فیضی کے پاس کتنا علم تھا، کتنا علم تھا، تفسیر بے نقط لکھی،
نقطے والے حرفوں کا استعمال بھی نہیں کیا. تفسیر میں اتنا علم تھا، لیکن اللہ کا نور، ذکر اللہ کا نور، علماء سے ملنا جلنا، اجماع امت اور علماء امت کے اجتہاد پر بھروسہ نہیں تھا اور اس کو مانتا نہیں تھا. کہاں گیا؟ اکبر کو دین الہی پر جو ابھارا وہ انہی دو بھائیوں نے ابھارا. کسی اور موقع پر پوری تاریخ عرض کروں گا. ذکر کا نور تھا ابن ملجم کے پاس، بہت نور تھا، لیکن علم کے نور کی کمی تھی، نور اللہ کی کمی تھی. کہاں استعمال ہوا؟ حضرت علی کی قتل میں. حضرت علی کو اسی نے قتل کیا اور حضور نے فرمایا میری امت کا سب سے بدترین آدمی وہ ہوگا جو حضرت علی کا قاتل ہوگا. جب لوگوں کے ہاتھ لگا اور لوگوں نے بڑے غصے میں پکڑ کے مارنا شروع کیا کہ علی کا قاتل ہے، جب مارتے 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 کسی نے زبان کو کھینچا، ایک دم سے تل ملا اٹھا اور کہنے لگا اس کو چھوڑ دو، جاتے جاتے اس کی یاد کرتا چلا جاؤ. ذکر کا نور کتنا تھا، لیکن علم کے نور کی کمی تھی، اس لیے تینوں محنتیں چلے. ابھی ہم سب گلو کر گئے. خانقاہ والے کہتے ہم الگ، تبلیغ والے کہتے ہم الگ، مدرسے والے کہتے ہم الگ. اس لیے مدرسے کا پروگرام ہو خانقاہ والے نہیں آتے، اور جو ہے وہ خانقاہ کا پروگرام ہو مدرسے والے نہیں آتے. یہ تو امت کو توڑنا ہوا. امت کو تینوں چیزوں کی ضرورت ہے. جیسے میرے اندر میں دماغ کی ضرورت ہے، میرے اندر میں آنکھوں کی ضرورت ہے، میرے اندر میں روح کی ضرورت ہے. دماغ کی مثال، خانقاہ کی مثال ایسی ہے جیسے میرے اندر میں دماغ. مدرسے کی مثال ایسی ہے جیسے میری آنکھیں. دعوت کی مثال ایسی ہے جیسے میری روح. اب کوئی کہے گھاٹ ناندرا میں کہ دماغ ہونا چاہیے، روح ہونی چاہیے، آنکھیں نہ ہو تو چلے، تو اندھا آدمی کبھی بس سے ٹکرائے گا، کبھی گاڑی سے ٹکرائے گا، کبھی کھڈے میں گرے گا، اندھا ہے. اب کوئی کہے کہ نہ آنکھیں ہونی چاہیے، روح ہونی چاہیے، دماغ نہ ہو تو چلے، تو پاگل کے ہاتھ میں پتھر دیکھ کر بڑے بڑے سورما راستہ بدل لیتے. ہاں، میاں پاگل کے ہاتھ میں پتھر ہے، دیکھے گا ادھر مارے گا ادھر. اور پولیس والے کے ہاتھ میں مشین گن ہے، بچہ بھی گزر جاتا ہے. کیوں؟ عقل مند کے ہاتھ میں. اب کوئی کہے دماغ ہونا چاہیے، آنکھیں ہونی چاہیے، روح نہ ہو تو چلے، تو یہ تو مردہ ہے. اب تو دفن کرو، لاش ہے. روح بھی ہونی چاہیے، دماغ بھی ہونا چاہیے، آنکھیں بھی ہونی چاہیے. خانقاہ کی محنت بھی چلنی چاہیے، مدارس کی محنت بھی چلنی چاہیے. مدارس میں امت کے بچے جو ہیں وہ امت کے خواص تیار ہوتے ہیں، جو امت کے خواص امت کو لے کر چلتے ہیں. آپ تاریخ اور سیرت اٹھا کر دیکھو، جب بھی اس ملک پر کوئی پریشانی منڈلائی ہے اس وقت انہی امت کے خواص علماء نے اپنے جھنڈے کو بلند کیا ہے اور اپنے آپ کو میدانوں میں اتارا ہے اور میدان کی تپش کو برداشت کیا ہے اور میدان کی شمشیروں کو برداشت کیا ہے اور اپنے آپ کو شہید کر کے اس ملک کے خاطر اور انسانیت کے خاطر اپنی جانوں کو پیش کیا ہے. اب ہم کہیں یہ مدرسے کی کیا، بہت آسانی سے لوگ کہہ دیتے ہیں ارے مدرسے کی کیا ضرورت ہے، تبلیغ کا کام کرتے رہو. یاد رکھو، بغیر اسی لیے ہمارے حضرت جی مولانا الیاس صاحب نے اس میں نمبر لگایا، علم اور ذکر. پرندہ دو بازوؤں سے پرواز کرتا ہے، ایسے ہی دائی میدان دعوت میں دو بازوؤں سے پرواز کرتا ہے.
اس لیے ہمارے حضرت جی مولانا یوسف صاحب فرماتے تھے دعوت کی محنت ایک ہے، اس کے میدان تین ہیں۔ پہلی محنت صالحین والی محنت ایک ہی رہی، دعوت کی محنت ایک ہی رہی، اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانا، کسی شخصیت کی طرف نہیں، اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانا۔ اس لیے بڑے پیر سیدنا عبد القادر جیلانی غوث سمدانی، چال جن کی مستانی، زباں پر جن کے آیات قرآنی، وہ یوں فرماتے ہیں کوئی اللہ کا بندہ اللہ کے بندے کو اللہ کی طرف بلاتا ہے، دین کی طرف بلاتا ہے، شریعت کی طرف بلاتا ہے، میرے نزدیک 1000 عابدوں سے، ایک دو نہیں، 1000 عابدوں سے، جن کا کام ہر وقت اللہ اللہ کرنا ہے۔ اور اللہ اللہ کرنا بہت بڑی دولت ہے۔ اللہ اللہ بولتا تو سو رہے، اللہ اللہ بولتا بیدار ہو، اللہ اللہ عاشقوں کی زندگی، اللہ اللہ عارفوں کی بندگی۔ پھر عجیب بات کہتا ہے شاید، اللہ اللہ بولنا آتا کسے؟ اللہ اللہ تو سب بولتے، میں اور آپ بھی بولتے، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ بھائی گھاٹ ناندرا کے گرام پنچایت میں ہمارا نام مسلمان ہے، اللہ کے دفتر میں مسلمان ہے یا نہیں دیکھنا چاہیے۔ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اسی لیے کہتا ہے اللہ اللہ بولنا آتا کسے؟ چھوٹا بچہ بھی بولتا ہے، غیر مسلم بھی بولتا ہے، طوطے کو بھی لٹایا جا سکتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں اللہ اللہ بولنے سے رب بھی سے، ایسا اللہ اللہ کرو کہ رب دکھنے لگ جائے۔ بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ مقدمین اولیاء میں سے گزرے، جب آرام فرماتے تسبیح لے کر اور جو ہے لیٹ جاتے، لوگ سمجھتے لیٹے ہوئے، اچانک اللہ اللہ کرتے اور کرتے کرتے یوں فرمانے لگتے اللہ میری گدڑی میں۔ مریدین کہنے لگے حضرت یہ کیا کہتے ہو؟ اللہ میری گدڑی میں۔ کہا اچھا میں نے ایسا کہا؟ تلوار دی، کہا لو اب اگر کہوں تو میری دھڑ سے میری گردن کو جدا کر دینا۔ پھر اللہ اللہ میں لگتے تو یوں کہتے اللہ میری گدڑی میں۔ مریدین کہتے حضرت پھر آپ کہہ رہے؟ کہا جب میں اللہ اللہ کرتا ہوں اللہ مجھے میری گدڑی میں نظر آتے۔ اللہ اللہ بولنا آتا کسے؟ اللہ اللہ بولنے سے رب بھی سے، رب دکھنا چاہیے۔ خیر بات آگے نکل جائے، بڑے پیر فرماتے ہیں کوئی اللہ کا بندہ اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے، دین کی طرف بلاتا ہے، میرے نزدیک 1000 عابدوں سے جو خلوت خانوں میں بیٹھ کر جو ہے وہ اللہ اللہ کرتے ہیں، میرے نزدیک وہ ایک بندہ افضل ہے جو اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے۔ اس لیے کہ وہ 1000 اپنی جنت کے بنانے کی فکر میں لگے ہیں اور یہ ایک اپنی جنت کے ساتھ تمام انسانیت کی جنت کی فکر میں لگا ہے۔ اس لیے دعوت کی محنت ایک ہی رہی، اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانا۔ اشخاص بدلتے رہے، دعوت کی محنت ایک رہی۔ اس کے میدان 3 ہے۔ پہلی محنت صالحین والی محنت، اپنے آپ کو بنانا، اپنے آپ کو سنوارنا، تعلق مع اللہ کے اعتبار سے، علم الہی کے اعتبار سے، اللہ کے ساتھ تعلق کے اعتبار سے، نیتوں کے خلوص کے اعتبار سے، جان مال کو اللہ کی مرضی پر لگانے کے اعتبار سے اپنے آپ کو بنانا پڑے گا۔ کوئی آدمی اپنے آپ کو بنائے نہیں اور ننگ دھڑنگ تبلیغ کرے گا، اس کی تبلیغ کا اثر نہیں ہوگا۔ آج ہماری تبلیغ کا اثر اس لیے نہیں ہو رہا ہے، ارے ہوتا ہے یہاں کام ہوتا ہے، بولو ذرا، تبلیغ کا کام تو ہوتا ہے۔
تو پہلی محنت صالحین والی محنت، اپنے آپ کو بناؤ، اپنے آپ کو سنوارو، اللہ والوں کے پاس جاؤ اور اللہ والوں کے پاس بیٹھ کر اپنے دلوں کی اصلاح کرو۔ ہمارے مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ بڑے حضرت جی 3 دن چلہ کبھی لگاتے 10 دن اجتماعات کے سفر میں جاتے، سفر سے آتے اور سیدھے حضرت رائے پوری کی خدمت میں جاتے اور وہاں جا کر 3 دن تک حضرت کی خدمت میں رہتے۔ اس لیے ہم دعوت میں چلنے والوں کو چاہیے کہ ہم وسیع دل کے ساتھ چلے، دعوت بھی چلے، تعلیم بھی چلے اور خانقاہ کی محنت بھی چلے۔ میں یہ بات عرض کر رہا تھا، خانقاہوں میں صاحب نسبت لوگ تیار ہوتے جن کی قوت ولایت سے عبد القدوس گنگوہی رحمت اللہ علیہ گنگو کے رہنے والے تھے، امبالہ میں رہا کرتے تھے، گنگو والے آئے، کہا حضرت ایک جوگی آیا ہے، اس نے بہت شور مچایا ہے، لوگوں کو اپنی طرف مائل کرتا ہے، تم آ کے اس کا علاج کرو۔ ہاں، اس لیے جب لوگوں کا گاڑا اٹک جاتا ہے تو اللہ والوں کے پاس آتے ہیں۔ دعا ہر ناممکن چیز کو ممکن کر دیتی ہے، دعا کی وہ طاقت ہے، دعا ہر امپاسبل چیز کو پاسبل کر دیتی ہے، یہ دعا کی طاقت ہے۔ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ سے بادشاہ وقت کا تھوڑا سا 19-20 ہو گیا تھا، جیسے 36 کا آنکڑا ہو جاتا ہے۔ ارے کیا بولتے آپ لوگ؟ 36 کا آنکڑا، بہت سے لوگوں کو تبلیغ والوں سے 36 کا آنکڑا ہو جاتا ہے، کسی کو خانقاہ والوں سے ہو جاتا ہے، کسی کو مدرسے والے 36 کا آنکڑا، ہم کہتے بھائی 33 کا رکھو، 3 نمبر بھی کم۔ ارے میری بات سمجھ میں ہم ایسی ہی بات کرتے ہیں، ہم کو تقریر کرنا نہیں آتا، اسی طرح بات کر، کام کی بات کرتے ہیں، ہم کام میں لگ جائے، اگر ہم کام میں آج لگ گئے، کام پر اللہ نام بھی دیں گے، کام پر اللہ دام بھی دیں گے۔ قصے کہانیوں کے عادی مت بنو، کام کے جو ہے مزاق کے عادی مت بنو، کام کی بات سنو اور اپنے کام پر لگ جاؤ۔ اگر کام پر لگ گئے پھر یہ دنیا کا جتنا باطل ہے اللہ تعالیٰ تہس نہس کر دیں گے، کام میں وہ طاقت ہے۔ خیر، اللہ والوں کے ساتھ ذرا 36 کا آنکڑا ہو گیا تھا، ایک دن پیشاب بند ہو گیا۔ ماں اللہ والی تھی، ماں سمجھتی تھی، ماں نیک تھی، کہنے لگی بیٹا نظام الدین سے 36 کا آنکڑا ہو گیا؟ کہا ہاں۔ کہا جاؤ دعا کرا لو اس سے، معافی مانگ لو، کام ہو جائے گا۔ گئے نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کے پاس اور کہا معاف کر دیجئے حضرت، پیشاب بند ہو گیا ہے۔ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کیا دو گے؟ دعا کرتے ہیں، چلو بتاؤ کیا دو گے؟ تو کہنے لگا آدھی حکومت دے دوں گا۔ کتنی؟ دہلی کی آدھی حکومت۔ کہا اچھا لکھو لکھو۔ اس نے لکھ کے دیا، آدھی حکومت آپ کے نام۔ دعا کی اور پھر پیشاب شروع ہو گیا، لیکن شروع ہی ہو گیا، اب قطرے قطرے شروع ہی ہے۔ پھر آیا، ہاں تو اللہ والوں کے پاس جانا پڑتا ہے۔ کوئی کر سکتا ہے اندازہ ان کے زور بازو کا؟ نگاہیں مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیر۔ پڑوس کے ایک بزرگ کا قصہ لکھا ہے، ایک بڑی بھی چلی گئی، جا کر کہا حضرت میرے اولاد نہیں ہے، آپ دعا کرو۔ تھوڑی دیر نظروں کو جھکایا اور پھر اٹھایا، پھر کہا کہ بڑی بھی تیرے مقدر میں تو اولاد نہیں ہے۔ دیکھا
آنکھوں کو بند کیا اور لوہے محفوظ کو دیکھ لیا. تصور سے میرے دل میں اجالا کر لیا میں نے، جو آنکھیں بند کر لی تو نظارہ کر لیا میں نے. یہ سمجھ میں نہیں آتا. ہاں یہ سمجھ میں آتا ہے گھاٹ ناندرا کے کسی کونے میں، کسی جھوپڑ پٹے میں وہ سفید ڈبے کو آن کرو، یا آج کل یہ 6 انچ کے موبائل کو آن کرو تو امریکہ کا ننگا ناچ نظر آتا ہے. یہ سمجھ میں آتا ہے مٹیریالزم پر محنت کی، چیزوں پر محنت کی، تو یہ سمجھ میں آتا ہے ہم نے اپنے دل پر محنت ہی نہیں کی. جب یہ دل پاک ہوتا ہے اور مزکا ہو جاتا ہے تو پھر اس دل پر لوہے محفوظ نظر آتا ہے. اسی لیے شاعر کہتا ہے دل کی بلندی نہ پوچھ، دل کا عجب مقام ہے. واعظ کم نگاہ سن، عرش بھی دل کا نام ہے. دل یہ سیرگاہ الہی ہے، اللہ کے سیر کرنے کی جگہ ہے. خیر نظروں کو جھکایا، اٹھایا اور کہا بڑی بھی تیرے مقدر میں اولاد کوئی نہیں. اب یہ بڑی بھی بیچاری پریشان روتی روتی ان کے گھر سے باہر نکلی کہ ڈاکٹروں کے پاس گئی، حکیموں کے پاس گئی. کسی نے 2 سال، کسی نے 5 سال، کسی نے 15 سال، کسی نے کیا تعویذ گنڈے والوں کے پاس گئی تو انہوں نے بھی خوب لوٹا. ارے کوئی ہو اس مجمع میں تو ناراض نہ ہو، لیکن بیچاری امت ایسے ہی پریشان ہے اور یہ اور پریشان کر رہے ہیں. اس لیے ان کے پاس نہیں جانا. میرے والد میرے شیخ فرماتے تھے کوئی پریشانی آ جائے اللہ والے کے پاس جانا، ورنہ یہ تعویذ گنڈے والوں کے پاس گئے تو بھوت گیا تو پلیت آئے گا، پلیت گیا تو خبیث آئے گا، خبیث گیا تو پتہ نہیں کیا آئے گا. ہاں ان کو کیا ہے، اپنی دکان چلانی ہے. اب کہا کہ سب کے پاس گئی، کسی نے کیا. یہ اللہ والوں نے تو بالکل مایوس کر دیا. جانے لگی. ان کا بھتیجا یا نواسا کھیل رہا تھا، اس نے دیکھا کہ آج کوئی اس در سے روتا ہوا جا رہا ہے. جلدی سے گیا، بڑی بھی کیا بات ہے، کیوں رو رہی ہو؟ کہا ایسا ہوا. کہا کہ جاؤ واپس اور جا کر یوں کہو میرے مقدر میں اولاد ہوتی تو ملتی، تمہارے پاس کائی کو آتی؟ ارے تمہارے پاس آتی ہی کیوں؟ میرے مقدر میں ہوتی تو ملتی. تمہارے پاس آئی اس لیے ہوں کہ تمہارا اللہ سے تعلق ہے، اللہ سے درخواست کر دو. اب وہ اپنے بھتیجے کی طرف اشارہ کرنے لگے. چھوٹا ہے لیکن بڑا ہوشیار ہے. یہ چھوٹا ہے لیکن بڑا، میں ان کو ابو جہل کے دشمن کہتا ہوں. آپ کہتے ہوں گے کیوں؟ یہ 2 چھوٹوں نے ہی اڑایا تھا ابو جہل کو، معاذ اور معوذ نے، سمجھے؟ خیر کسی اور موقع پر سناؤں، اس لیے یہ سب ابو جہل کے دشمن ہیں. تو کہا چھوٹا ہے لیکن بڑا ہوشیار ہے. یہ بڑی بھی کو گھیر گھار کے وہی لے کے آیا. کہا اچھا چلو جاؤ، کل آج دعا کریں گے، کل آ جانا. بڑی بھی چلی گئی. رات میں اہتمام سے اس کے لیے دعا کی. اب کیا دعا کی؟ اس دعا میں ہم تو آمین کہنے کے لیے پیچھے تھے نہیں، لیکن انداز یہ ہے کہ جیسے الیکشن کے زمانے کے اندر جو کینڈیڈیٹ ہوتا ہے اس کے ورکر جو ہوتے ہیں وہ اس کے لیے محنت کرتے ہیں اور ان کا کینڈیڈیٹ جیت کر آ جاتا ہے اور ریلوے کا پردھان لالو کی طرح بن جاتا ہے، تو پھر یہ جو ورکر ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ او شیخ صاحب، لالو صاحب، اپنا بھتیجا آ رہا ہے، ریلوے میں بھرتی کرنی ہے اور اس کو ٹی سی کا نوکری دینا ہے. ہم الیکشن کے زمانے میں آپ کے لیے ہتھیلی پر جان لے کر چلتے تھے. ایسی بات کرتا ہے جیسا جس کا تعلق. انداز یہ ہے انہوں نے رب کریم سے کہا ہوگا یا ربی، او میرے پروردگار، لوہے محفوظ اور مقدر میں اس کے اولاد نہیں ہے، لیکن لوہے محفوظ اور مقدر تیرے تابع ہے، تو لوہے محفوظ اور مقدر کے تابع نہیں.
رات میں اہتمام سے دعا کی، صبح جب بڑی بی آئی تو تھوڑی دیر کے بعد کہنے لگے جا بڑی بی، تیرے مقدر میں اللہ نے 4 اولاد لکھی اور سب کے سب اپنے زمانے کے اولیاء ہوں گے۔ کوئی کر سکتا ہے اندازہ ان کے زور بازو کا؟ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیر۔ تمنا درد دل کی ہے تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا ہے وہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں۔ میرے والد میرے شیخ نے اس کو بدل دیا، تمنا درد دل کی ہے تو کر خدمت بزرگوں کی، بلا کو ٹال دیتی ہے دعا روشن ضمیروں کی۔ روشن ضمیر، نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اچھا شروع ہی ہے تو پھر کا ذرا برابر ہو جائے، آنا ہو آئے، رکنا ہو رکے۔ اب کیا دو گے؟ اب کیا دو گے؟ پھر دعا کرتا ہوں۔ تو کہا آدھی حکومت اور دے دوں۔ کہا لکھو، لکھایا، پھر دعا کی، اب برابر ہو گیا۔ پھر حضرت نے اس پرچے کو اٹھایا اور پرچے کو اٹھا کر اس کے سامنے پھاڑا اور یوں کہا بادشاہ سلطان سنو، جس حکومت کی قیمت پیشاب کے 2 قطرے ہو اس حکومت پر کیا ہی کرانا۔ اس لیے خانقاہوں میں ایسے صاحب نسبت لوگ تیار ہو۔ آخری ایک واقعہ رہ گیا، بات بہت پھیل گئی تھی اس لیے بہت وقت ہو گیا۔ عبد القدوس گنگوہی نے کہا اچھا چلو ہم چلتے ہیں۔ گئے، ان کے گاؤں گنگو پہنچے، دیکھا تو ایک مٹھ بنا ہوا تھا۔ چاروں طرف حضرت نے گھوم کر دیکھا، نہ کوئی کھڑکی ہے نہ کوئی دروازہ ہے۔ حضرت اپنی فراست سے سمجھ گئے یہ ہوا بن کے اندر جاتا ہے۔ ایک سوراخ تھا، حضرت بھی ہوا بن کے اندر چلے گئے۔ جیسے ہی اندر پہنچے اس نے کہا تم ہی اس قابل تھے کہ میرے چیلے بنائے جاتے۔ حضرت نے فرمایا بھائی تیرے پاس کیا کمال ہے، تو بھی ہوا بن کے آیا، میں بھی ہوا بن کے آیا، کوئی اور کمال ہو تو میں تیرا مرید بنوں۔ تو کہا کہ میں پانی بھی بن جاتا ہوں۔ کہا اچھا تم بنو، ہم رومال کا ایک سیرا بھگو لیں گے اور پھر ہم پانی بنیں گے، تم دوسرا سیرا بھگو لینا۔ اب وہ پانی بنا، حضرت نے وہ سیرا بھگو لیا، پھر حضرت پانی بنے، اس نے دوسرا سیرا بھگو لیا۔ پھر حضرت نے کہا اب اس کو سونگھو، تو اس کے سیرے میں بدبو آ رہی تھی اور حضرت کے سیرے میں خوشبو آ رہی تھی۔ حضرت نے کہا بتاؤ کون چیلا بنے؟ کہا چیلے چیلے کی بات چھوڑو، پڑھاؤ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو تمام محنتیں چلنی چاہیے، دعوت بھی چلے، دعوت سے دینی ذہن بنے گا۔ بے طلب بندوں میں بے غرض ہو کر محنت کرنا دین میں کامیابی ہے، اس کا یقین دعوت کی محنت سے بنے گا۔ اور خانقاہوں میں ایسے صاحب نسبت لوگ، اور نفس کی اصلاح کے لیے خانقاہ کی محنت کرنا، اور مدرسے میں امت کے خواص تیار ہو جائے اس لیے مدرسے کی محنت کرنا۔ اب آپ کہیں گے کہ آپ تو یار بہت مشکل بات کرتے ہیں، خانقاہ کا کام کرو، دعوت کا کام کرو، مدرسے کا کام کرو، ہم تو انگوٹھا بہادور ہیں، دعوت کا کام ہر آدمی کر سکتا ہے۔ اب ہم عالم تو ہے نہیں، بچوں کو پڑھائے کیسے؟ حافظ تو ہے نہیں، بچوں کو پڑھائے؟ بھائی پڑھانا ضروری نہیں، عالم بننا ضروری نہیں، آپ لوگوں کو ترغیب دو، مدرسے کے ساتھ وابستہ رہو، اپنے بچوں کو مدرسے میں بھیجو، علماء کا اکرام کرو، علماء کا احترام کرو۔ خیر میں لمبی بات نہیں کرتا، اور بچوں کو ترغیب دو، لوگوں کو ترغیب دو، اپنے بچوں کو حافظ بناؤ، عالم بناؤ، محدث بناؤ، مفسر بناؤ۔
بھائی میں پیر تو ہوں نہیں، مرید کیسے؟ بھائی مرید بنانا ضروری نہیں، لوگوں کو ترغیب دو، اللہ والوں کے پاس جاؤ، اپنی اصلاح کراؤ، اللہ والوں کے قدموں میں بیٹھو، اللہ والوں کے پاس جا کر ان کی نصیحتوں سے فائدہ ہو، لوگوں کو ترغیب دو۔ ہر آدمی ہر چیز کر سکتا ہے، تو ہی نہ چاہے تو بہانے ہزار ہے، اور تو جو چاہے تو راہ ہزار ہے۔ ہمارے مولانا سعید احمد مکی رحمت اللہ علیہ کو کسی معترض نے اعتراض کیا، حضرت آپ کہتے دعوت بھی، تعلیم بھی، تزکیہ بھی، اور تینوں محنتیں کرو، کون سی پہلی، کون سی دوسری، کون سی تیسری؟ حضرت نے فرمایا ہم نمبر نہیں لگاتے، نمبر تو لگا لینا۔ ہم مثال دیتے ہیں، اور مثال دی کہ ایک شہزادی نے اعلان کیا، ارے آپ تھک تو نہیں گئے؟ ایک شہزادی نے اعلان کیا، بادشاہ کی بیٹی نے، جو ہمارے چند سوالوں کے جواب دے دے گا ہم اس سے اپنی شادی رچائیں گے، شادی کریں گے۔ تو بات پھیلتے پھیلتے گھاٹ ناندرا آئی، تو 3 منچلے بیٹھے تھے۔ ارے منچلے بیٹھتے ہیں نا چائے کی لاڑی پر، بازار میں کسی دکان کے اوٹے پر، کسی مکان کے اوٹے پر، آپ کے یہاں نہیں بیٹھتے؟ اچھے لوگ ہیں، ہاں سب اللہ والے، ہم ہی گلے والے آئے ہیں، ہاں آپ کے یہاں بیٹھتے ہر جگہ۔ یاد رکھو مسلمانوں، نوجوانوں، میں بہت عاجزی کے ساتھ اپنے جوانوں کو، بڑوں کو بھی درخواست کرتا ہوں، مسلمان کے ملنے کی 3 جگہ ہیں۔ ایک، مسلمان مسجد میں ملتا ہے، ہمارا حال یہ ہے اذان کے بعد جماعت کے وقت آئے، نماز پڑھی نہیں پڑھی، سلام پھیرا نہیں پھیرا، ہم باہر چلے۔ یاد رکھو مومن مسجد میں ایسا جیسے مچھلی پانی، اور منافق مسجد میں ایسا جیسے پوپٹ پنجرے میں، کیا کہتے ہیں، طوطا پنجرے میں، دروازہ کھلتے ہی بھاگے، سلام پھیرتے ہی۔ خیر مومن ملے گا تو مسجد میں، مسجد میں نہیں ملا تو دوسری جگہ ہے اس کے حلال کاروبار میں، اگر حلال کاروبار میں نہیں ملا تو تیسری مسلمان کے ملنے کی جگہ اس کا گھر ہے۔ اگر گھر پر آ کر کسی نے دستک دی، اگر اس میں علماء ہے، حفاظ ہے، میرے استاد نے مجھے نصیحت کی تھی، بیٹا سالوں سے اس نصیحت کو، رب کریم تیرا حکم، تیرا کرم ہے کہ میں سالوں سے اس نصیحت کو پالتا ہوں۔ استاد محترم نے کہا تھا، بیٹا اگر کوئی گھر آئے اور دستک دے اور گھر کے اندر سے اماں یا بیوی یا بچہ تیرا یوں کہے کہ مولانا شاید وہ بابو بھائی کی پان ٹپری پر ہوں گے، یا فلانے چوراہے پر ہوں گے، یا فلائی چائے کی دکان پر ہوں گے، فلانی بیٹھک پر ہوں گے، سمجھنا اس دن سے تیرے تنزلی کے دن شروع ہو گئے۔ مومن اور مسلمان کے ملنے کی تیسری کوئی جگہ نہیں۔ ہم چوراہوں کو آباد کرتے ہیں، ہم دکانوں کو آباد کرتے ہیں، چائے کی لاڑیوں کو آباد کرتے ہیں، اور مسجد کو ویران کرتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں ہماری نسل دین پر رہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اعمال ابو جہل کے کرتے ہیں اور حکام حضرت عمر جیسا تلاش کرتے ہیں۔ بڑی بے عقلی ہے۔ خیر کبھی آؤں گا تو عرض کروں گا۔ اب وہ 3 نوجوان من چلے، انہوں نے سنا وہ آئے گی مقدر میں، اور بادشاہ کی بیٹی آ جائے تو، ارے آپ کے یہاں کیا کہتے ہیں؟ ہمارے گجراتی میں کہتے سسرا صدر جمائی ادھر، یعنی جس کا سسور پیسے والا ہو تو داماد 2 قدم، ارے بولو ذرا، ہاں۔ تو بادشاہ کی بیٹی آئے گی تو کہا تیرے پاس کچھ ہے؟
या तू भी अंगूठा छाप है, अंगूठा बहादुर? तो एक ने कहा मेरे पास ऐसी दूरबीन है कि यहाँ से लगाओ सारी दुनिया नजर आती। यार बड़ी कमाल की चीज है तेरे पास, तो तू तो छुपा रुस्तम निकला। तो दूसरे ने कहा तेरे पास कुछ है? कहा मेरे पास ऐसा प्लेन है, अभी उड़ाओ, अभी जहां चाहो पहुंच जाओ। तेरे पास भी कमाल की चीज। तो दो ने मिलके तीसरे से कहा तेरे पास कुछ है या अंगूठा छाप है? तो कहा ना मेरे पास भी आबे हयात है, मरते को पिलाओ तो जिंदगी मिल जाए। तीनों ने कहा कि है तो बड़ी कमाल की चीज। तीनों ने कहा पहले देखो वो शहजादी का क्या हाल है। वो दूरबीन वाले ने दूरबीन लगा के देखा, ओहो वो तो मौत और हयात के दरमियान झोले खा रही है, अब मरी तब मरी, अब मरी तब मरी। प्लेन वाले से कहा उड़ाओ, उसने प्लेन उड़ाया, वहां पहुंच गए। आबे हयात वाले से कहा पिलाओ, जिंदगी मिल गई। अब बताओ पहला कौन, दूसरा कौन, तीसरा कौन? सबकी जरूरत है। दावत भी चले, तालीम भी चले, तज़किया भी चले, और तीनों मेहनतें एक दूसरे की माविनत के साथ चले, मदद के साथ चले, तो सब ये तीनों मेहनतें करेंगे। कौन कौन नहीं करेगा? सब करेंगे। कौन कौन करेगा? इसमें डंडी मार के कितने करेंगे? आधी आधी। हमारे साथी गश्त में भी डंडी मारेंगे। क्या करेंगे? असर से मगरिब गश्त है, तो थोड़ी देर बात हुई, फिर गश्त हुआ, फिर छुट्टी, घर चले जाते। दो नमाजों के दरमियान का मुकम्मल वक्त फारिग करना, हफ्ते में एक दिन गश्त करना। खैर कभी आऊँगा तो अर्ज़ करूँगा। तो इसलिए तीनों मेहनतें करना, हर एक को अच्छी निगाह से देखना, हर एक को अच्छी निगाह से, हर एक को अच्छा समझना। भाई नहीं अच्छा, बाकी सब बुरे ना। औरों पे मोतरिस थे, लेकिन जो आँख खोली अपने ही दिल को हमने गंजे अयूब पाया। अपने में कितना है, इसलिए जोलाहे को देखा है? जोलाहे को आपके यहाँ है? मंसूरी जोलाहे? हाँ, अरे जोलाहे लोग हैं, बोलते नहीं कुछ भी। गादी बनाने वाले, अब तो आर्टिफिशियल आ जाता है सब कुछ। पहले वो खुद ही खेतों में से चुनते थे, वो कपास, रुई, उसमें वो बिनोला होता है। तो इसलिए वो गादी बनाने वाला कहता है, दुन रे दुन अपनी दुन, दुन रे दुन अपनी दुन, पराई दुनी का पाप न बुन। हमें अपनी फिक्र हो, अपनी धुन हो। धुन रे धुन अपनी धुन, पराई धुनी का पाप न बुन। हम सब पराई धुनी में लगे, उसकी बेटी ऐसी है, उसका बेटा ऐसा है, उसकी बीवी ऐसी है। ले तेरे को कलेक्टर बनाया, बगैर जो है वो मजदूरी का, बगैर तनख्वाह का मजदूर बन के बैठा है। इसकी बेटी कहाँ, इसकी, तेरे को किसने बनाया? तू अपना कर। धुन रे धुन अपनी धुन, पराई धुनी का पाप न बुन। तेरी गोद में 4 बिनोले, सबसे पहले उसको चुन। इसलिए हर एक को अच्छा समझ के करेंगे। अरे ये जिंदगी जीने के गुण है, इस तरह चलोगे पूरी बस्ती में दीन उसकी हकीकत के साथ जिंदा होगा, और दीन जिंदा होगा बस्ती में हर एक दूसरे से महफूज हो जाएगा। किसी को किसी से कोई दुश्मनी नहीं रहेगी, किसी को किसी से कोई खतरा नहीं। आज हमारे बड़े बड़े देहात आपस में इख्तिलाफ की वजह से टूटे पड़े। इसलिए अल्लाह का वास्ता देकर तीनों मेहनतें करो, काम करो, काम में लग जाएंगे, नाम भी अल्लाह देंगे और काम पर अल्लाह दाम भी देंगे। दाम देंगे, घबराओ मत। ये मेहनत करेंगे तो क्या मिलेगा?
بہت دیا اللہ نے، یہ تو سوکھا سوکھا راستہ دکھتا ہے، اللہ بہت دیتے ہیں۔ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ اپنے زمانے کے فقیر بزرگ گزرے، آپ کے دسترخوان پر بادشاہ وقت کے بیٹے کھانا کھاتے تھے، روزانہ آپ کی خانقاہ میں جو کھانا پکتا تھا، پیاز اور لہسن کے چھلکے 16 من نکلتے تھے، 16 من پیاز اور لہسن کے چھلکے، پکتا کتنا ہوگا؟ بادشاہ وقت کے بیٹے آپ کے دسترخوان پر کھاتے تھے۔ ایک دن بادشاہ نے کہا، بادشاہوں کی اولاد ہو کر، بادشاہوں کی اولاد ہو کر، بڑوں کی اولاد ہو کر ایک فقیر کے دسترخوان پر کھاتے ہو، شرم نہیں آتی؟ بیٹوں نے کہا، ابا تیرا جو کھانا ہے وہ مخلوق سے لیا جاتا ہے، اس فقیر کا کھانا خالق سے لیا جاتا ہے۔ پھر عجیب بات فرمائی، ابا تیرے کھانے میں وہ اطاعت اور فرما برداری کا جذبہ پیدا نہیں ہوتا جو اس فقیر کے کھانے میں ہوتا ہے، حقیقت میں تو فقیر ہے اور وہ بادشاہ۔ بہت دیں گے اللہ، کام کریں گے، نام بھی دیں گے، دام بھی دیں گے، کریں گے سب، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق۔ ٹھیک ہے بھائی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینۃ عرشہ ومداد کلماتہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد کلما ذکرہ الذاکرون وصلی علی محمد کلما غفل عن ذکرہ الغافلون۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ ظلمنا أنفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين۔ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين۔ يا أرحم الراحمين، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ مالک دنیا میں بڑوں کی تعریف کا مطلب ہی صورت سوال ہوتا ہے۔ فقیر اور منگتے اور بھکاریوں کی عادت ہوتی ہے، وہ بڑے لوگوں کی تعریف کرتے ہیں، آپ سیٹھ ہیں، آپ فلاں ہیں، آپ فلاں ہیں، تو کنجوس اور بخیل بھی ان کو کچھ نہ کچھ دے دیتا ہے۔ ہم نے بھی اپنی جھوٹی زبانوں سے آپ کی حمد کی، آپ کے نبی پر درود پڑھا، اپنے گناہوں کی معافی مانگی، بھیک مانگنے کے لیے، اور بھیک مانگنے کے لیے آپ کی توفیق سے در بدر بھٹکتے رہتے ہیں کہ مالک بڑے کریم ہیں، بڑے رحیم ہیں، اب وہ درگزر کے بادشاہ ہیں، جس دن چاہیں گے آنے واحد کے اندر ہدایت ہی ہدایت، دین ہی دین اور ایمان ہی ایمان کو زندہ کر دیں گے۔ اے کریم آقا، یہ سب بھکاریوں کا مجمع آیا ہے اور بھیک لینے کے لیے آیا ہے کہ مالک امت کی کشتی بحر میں ہے اور باطل اس کو ڈبونے کے لیے تیار ہو چکا ہے، اور ساتوں آسمان اور زمین میں ہمارا کوئی پرسان حال نہیں ہے، ہمارا کوئی معاون نہیں ہے، ہمارا کوئی مددگار نہیں ہے۔ اے کریم آقا، اگر آپ اس امت کو غیروں کے حوالے کر دیتے ہیں تو پھر معین الدین اجمیری چشتی اپنی مناجات میں کہتے تھے، حق پرستوں کی اگر تو نے دل جوئی نہ کی، تانا دیں گے بدھ کے مسلم کا خدا کوئی نہیں۔
کریم آقا اپنی غیبی تائیدوں کو امت کے ساتھ کر دے، اپنی غیبی نصرتوں کو امت کے ساتھ کر دے، امت کو پھر سے پنپانے کا اور چمکانے کا فیصلہ فرما دے۔ حضور اس امت کے لیے بہت رویا کرتے تھے، آپ آیتیں اتارا کرتے تھے، آپ تسلی دیا کرتے تھے، حضور بھی، اور اس امت کے غم میں رونے والے ایک ایک کر کے اس دنیا سے چلے گئے۔ یہ امت تو یتیم در یتیم ہو چکی ہے، اس کا دنیا میں کوئی پرسان حال نہیں ہے، اس کا کوئی معاون نہیں ہے، اس کا کوئی مددگار نہیں ہے، اس کو تو دنیا میں گاجر اور مولی کی طرح کاٹا جا رہا، اس کے مکانوں کو دکانوں کو بے دریغ آگ لگائی جا رہی، اس کی جان کے ساتھ خون کی ہولی کھیلی جا رہی، اور آئے دن ایسا ہوتا رہتا ہے۔ آپ کی کبھی نہ سونے والی آنکھوں نے سب کچھ دیکھا۔ اے کریم آقا، ایک زمانہ ذلت کے دن دیکھتے دیکھتے گزر گیا، اب آپ اس امت کو عزت کے دن دکھا دیجئے، اس امت کو عزت کے دن دکھا دیجئے، اس کے نفاق کو ایمان سے بدل دیجئے، اس کی خود غرضی کو خیرخواہی سے بدل دیجئے، اس کے ریا کو اخلاص سے مبدل فرما دیجئے، اس کے جان اور مال کو نفسیات پر لگنے کے بجائے تیری مرضیات پر لگا دینے والا بنا دیجئے، پوری امت میں نفرت لایانی بھی پیدا فرما دیجئے۔ اے کریم آقا، جتنے دین کے شعبے چل رہے، چھوٹا مکتب، بڑا دارالعلوم، خانقاہ، تقریر، تصنیف کے جتنے شعبے ہیں، ان تمام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ان میں مخلصین کو مجتمع فرما، ان کی ضرورتوں کو اپنے خزانے غیب سے پورا فرما، ہر فتین کے فتنے سے، ہر شریر کی شرارت سے، کام کے کرنے والوں کی، کام کے ٹھکانوں کی، پوری دنیا میں چلنے پھرنے والی جماعتوں کی پوری حفاظت فرما، مسلمانوں کا قبلہ اولا، مسلمانوں کو عزت عافیت کے ساتھ عطا فرما، اس ملک پر اور پورے عالم پر جو تعصب پسند منصوب چھایا ہوا ہے، ان کی جڑیں جلدی کاٹ دے، ان کا تختہ جلدی الٹ دے، ان کی کھٹیا جلدی کھڑی کر دے، انسانوں کے ہمدرد اور انصاف پسند لوگوں کو برسر اقتدار لانے کا فیصلہ فرما۔ اے کریم آقا، جن کے مقدر میں آپ نے ہدایت لکھی ہے، جلدی ہدایت دے کر انہی کے ذریعے اسلام کو پروان چڑھا دیجیے، اور جن کے مقدر میں آپ نے ہدایت نہیں لکھی اور ابدی کی ابدی مہر لگا دی ہے، تو ایسے بدترین انسانوں کو ہلاکت کے گھاٹ اتار کر عام انسانوں کے لیے ہدایت کے راستوں کو کشادہ فرما دیجیے۔ ملک ہندوستان کا تو بچہ ہدایت پر آئے، ایسی راہ عافیت کے ساتھ کشادہ فرما دیجیے۔ آپ کی ایک نظر عنایت ساری مخلوق کا بیڑا پار کر دے گی، آپ کا تو کچھ بھی نہیں بگڑے گا۔ محمد خضرا میں حضور بہت خوش ہو جائے گا، حضور کا دل باغ باغ ہو جائے گا، اپنی ضعیف مخلوق پر رحم فرما کر حضور کے قلب کو ٹھنڈک پہنچا دیجیے، اپنی ضعیف مخلوق پر رحم فرما کر حضور کے قلب کو ٹھنڈک پہنچا دیجیے۔ اس گاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے کریم آقا، بہت بڑی بستی ہے، اے کریم آقا، جتنے جو نہیں آئے کریم آقا ان کو بھی قبول فرما، ان کو بھی ہدایت نصیب فرما۔ یہ جتنے آئے ہیں ان تمام کو اپنا مقربین میں سے بنا لے، اپنے لاڈلے بندوں میں بنا لے، اپنے مستجاب الدعوات بندوں میں بنا لے۔ اے کریم آقا، ان سب کو جو ہے وہ ولایت کا حصہ دے دینے کا فیصلہ فرما دی۔ آپ کے دربار میں کیا کمی آئے گی؟ آپ کے یہاں تو نبوت اور صحابیت کا ہی دروازہ بند ہے، باقی سب کھلے ہیں، آپ سب کو نواز دے تو آپ کا کیا بگڑ جائے گا؟ اے کریم آقا، آپ جس کو بنا دیتے ہیں اور جس کو اپنا بنا لیتے ہیں اس کا کام بن جاتا ہے، اور جس کو آپ نہیں بناتے اس کا کام بگڑ جاتا ہے۔ اس مجمع کے ایک ایک فرد کو آپ قبول ہی فرما لیجئے، ان کی قیامت تک کی آنے والی نسلوں کو قبول فرما لیجئے۔ یہ مدرسہ یہاں چلتا ہے، فیض ملت، اے کریم آقا، اس کے دن دگنی رات چگنی ترقیات سے مالا مال فرما، اور کریم آقا حاسدین کی حسد سے، بری نظر والوں کی نظر سے، کام کے کرنے والوں کی پوری حفاظت فرما۔ جتنا کام باقی ہے پائے تکمیل تک پہنچا دیجئے۔ اے کریم آقا، بیماروں کو شفا عطا فرما، بے روزگاروں کو حلال طیب رزق نصیب فرما، بے جوڑوں کے لیے نیک سالے جوڑوں کا انتظام فرما۔ اے کریم آقا، جس کی جو جائز تمنا ہے، مرادیں ہیں، حاجتیں، ماں بہنیں بھی دوپہر میں مائک بند ہو گیا، دعا نہیں ہوئی تو اب آئی ہے، اے کریم آقا، ان ماں بہنوں کے دلوں کے اندر بھی جو تمنائیں، خواہشیں اور جتنی بھی جائز حاجات ہیں ان تمام کو اپنی بارگاہ
میں قبول فرما، ان تمام کو پورا کر دینے کا فیصلہ فرما۔ اے کریم آقا ان تمام ماں بہنوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر دین اور دین کی داعیہ بنا دے، دین کی شہدائیہ بنا دے۔ ان کی گود سے پلنے والا بچہ عبد القادر جیلانی ہو، معین الدین اجمیری چشتی ہو، اور جو ہے وہ عبد القدوس گنگوہی ہو، جنید بغدادی ہو، ایسی راہ عافیت کے ساتھ کشادہ فرما۔ مانگنا نہیں آتا، بن مانگے بے انتہا عطا فرما، خوش ہو کر عطا فرما، چھانٹ کر عطا فرما۔ ایک یہ جو اسپتال شروع ہونے والا ہے، یا اسپتال کے لیے جو خان فیملی والے جنہوں نے اللہ آج اکرام کیا، آپ ان کا بھی اکرام فرما لیجیے۔ اے کریم آقا جتنے ایسے محبین ہیں، متوسلین ہیں، پرسان حال ہیں، بہت محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، بیچارے محبت سے آتے ہیں، محبت سے خدمت کر دیتے ہیں۔ اے کریم آقا ہم تو بہت فقیر کمزور، ہمارے پاس دینے کو کچھ نہیں ہے، آپ بڑے مالدار ہیں، آپ بڑے جو ہے وہ غنی ہیں، آپ ان سب کو دولتیں دے دینے کا فیصلہ فرما دیجئے، سب کو نسبتیں عطا کرنے کا فیصلہ فرما دیجئے۔ جتنے محبین متوسلین نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، جتنے مریدین ہمارے دنیا میں پھیلے ہیں، جتنی مریدنیاں ہیں، ان تمام کی جتنی حاجات ہیں اپنے خزانے سے پورا فرما دیجئے۔ ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل کرم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اور چاروں سلسلے کے لاکھوں اولیاء کاملین اور پیران طریقت اور بزرگان دین اور سلف اور صالحین، خصوصاً آج جن کے تذکرہ آئے ابراہیم بن ادہم اور جو ہے نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، اور جو ہے وہ جتنے بھی جو ہے ہمارے بڑے گزرے، ان کے وسیلے کی برکت سے اپنی بارگاہ میں اپنے کرم سے، اپنے فضل سے، اپنی عطا سے قبول ہی فرما لیجئے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا رب۔